اگر آپ کو آپ کی پرائیویٹ ویڈیوز کے لیک ہو جانے کا ڈر ہو تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، آج کل موبائل فون کی وجہ سے رابطے آسان ہو گئے ہیں اور لڑکی اور لڑکے کی گھنٹوں باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایسے میں بہک جانے کا ڈر تو ہمیشہ رہتا ہے۔ اب اگر آپ سے غلطی ہو چکی ہے، آپ کی کوئی پرائیویٹ لمحوں کی تصاویر اس کے پاس پہنچ چکی ہیں، آپ کے پارٹنر کے پاس، اور آپ کو وہ ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے یا بلیک میل کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں پریشان بالکل نہیں ہونا۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ بلیک میلر کے پاس سب سے بڑا ہتھیار آپ کی تصاویر یا ویڈیوز نہیں ہوتی، آپ کا ڈر ہوتا ہے۔ آپ ڈر گئیں تو اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جیسے ہی پہلا میسج آئے، بلیک میلنگ کا پہلا میسج آئے، آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لینی ہے کہ یہ اب میرا دشمن ہو چکا ہے۔ اب وہ قسمیں کھاتا رہے، قرآن پاک اٹھا کر بھی آپ کو حلف دیتا رہے کہ نہیں، میرے ذہن سے بدنیتی اتر چکی ہے، آپ نے اعتبار نہیں کرنا۔ جو ایک بار گھٹیا پن پر اتر چکا ہے وہ اب کسی بھی حد تک جائے گا۔ اب وہ کر کیا سکتا ہے؟ وہ کر یہ سکتا ہے کہ آپ سے دو چیزیں ڈیمانڈ کرے گا۔ وہ ایک رقم ڈیمانڈ کرے گا، دوسرا ملنے کے لیے بلائے گا۔ یہ دونوں کام نہیں کرنے، ہرگز نہیں کرنے۔ آپ ایک بار ملنے کے لیے گئیں تو وہاں پر آپ کی محبت اب نہیں بیٹھی ہوگی، اب وہاں پر ایک بھیڑیا بیٹھا ہوگا۔ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو۔ دوسری بات، وہ آپ سے رقم ڈیمانڈ کرے گا، تو رقم بھی بالکل نہیں دینی۔ ایک بار آپ نے رقم دے دی تو سمجھ لیں کہ اکاؤنٹ کھول گیا آپ کا، اب آپ کو وہ نچوڑ کر ہی چھوڑے گا۔ آپ نے اب کارروائی کرنی ہے۔ کارروائی کس طرح سے کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو ایسا شخص اپنے فیملی میں ڈھونڈیں، اپنے گھر میں ڈھونڈیں سب سے پہلے، جس کو آپ یہ سارا مسئلہ بتا سکتے ہیں، جس کو اعتماد میں لے سکتی ہیں۔ والدہ کو بتا سکتے ہیں تو انہیں بتائیں۔ کچھ بہادر ہیں، اعتماد ہے آپ میں، تو والدین کو بتا دیں، والد کو بتا دیں، بھائی کو بتا دیں۔ دیکھیں، بتا دینا سب سے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ خود کسی کی طرف چلی جائیں یا چپ ہو کے ڈر کے آپ بلیک میلر کی ساری باتیں مانتے رہیں۔ مسئلہ چپ رہنے سے حل نہیں ہوتا۔ انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے ان لڑکیوں کی ویڈیو سے جنہوں نے چپ کر کے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی یا خودکشی کر لی۔ والدین کو بتانے سے آپ گھبرا رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں، تو دیکھیں فیملی میں اور کون ہے جس کو اعتماد میں لیا جا سکتا ہے۔ آپ کا کوئی بہنوئی ہوگا جس کو اعتماد میں لیا جا سکتا ہے، کوئی ذمہ دار کزن ہوگا، کوئی سہیلی ہوگی، کسی سہیلی کا شوہر ہوگا یا اس کے والدین ہوں گے جن کو انوالو کیا جا سکتا ہے۔ آپ انوالو کسی کو لازمی کریں، ان کو بتا کر پھر سیدھا FIA سائبر کرائم چلے جائیں، NCCIA چلے جائیں، وہاں جا کر آپ اپنا معاملہ بتائیں اور FIR کرانے کی یا اس کے خلاف کارروائی کرنے کی کارروائی شروع کر دیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتی، کسی کو اعتماد میں نہیں لے سکتی، تو پھر ہمت کریں، خود اعتماد سے FIA کے دفتر پہنچ جائیں۔ وہاں FIA کے آفس میں جو بھی سب سے بڑا آفیسر کا کمرہ ہو، وہاں چلی جائیں، ان کو کہیں کہ بھی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، آپ پلیز یہ رش ختم ہو تو میری بات سنیں۔ پھر سکون سے، پورے اعتماد سے ان کو سارا مسئلہ بتائیں اور ان سے مدد مانگیں۔ اچھے لوگ ہوتے ہیں، انسان دوست لوگ ہوتے ہیں، احساس کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے۔ سب سے جو اہم کام ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کاغذی کارروائی سے بھی پہلے وہ اس بلیک میلر کو اٹھا لیں، اس سے آپ اس کا موبائل برآمد کرا لیں، اس سے آپ کی جو ڈیٹا ہے وہ نکلوا لیں، اس کے بعد وہ کارروائی کریں۔ اس طرح آپ کی عزت بھی بچ جائے گی، اس کو قرار واقعی سزا بھی مل جائے گی، اور آپ کا نقصان ہونے سے بھی بچ جائے گا۔ ایک اور بات بھی یاد رکھنی ہے کہ یہ جو دھمکیوں والے میسج آ رہے ہیں، واٹس ایپ آ رہے ہیں یا کالز آ رہی ہیں، ان تمام کا ڈیٹا، ان تمام کا ریکارڈ رکھنا ہے۔ وہ آپ کو میسج بھیجتا ہے، اس کا اسکرین شاٹ لے کر رکھنا ہے اپنے پاس، یہ آپ کے کام آئیں گے۔ تو قانون کو سمجھیں، قانون سب سے بڑا سہارا ہے، قانون کی مدد لینا سیکھیں اور قانون پر اعتماد کریں۔